اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کہ جس کتاب کے ساتھ اللہ نے ساری انسانیت کو چیلنج کیا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب جو ہم نے تمہارے درمیان بھیجی ہے یہ کسی نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ لی ہے، اس میں کچھ خارجی آمیزش موجود ہے، کچھ ملاوٹ موجود ہے، یا کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے، یا حتیٰ کہ یہاں تک بھی اعتراض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کسی بشر کی طاقت نہیں، یہ ہمارا کلام اپنے معانی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے اور اپنے الفاظ کے اندر بھی جو اس کے کلمات ہیں یہ ایسے کلمات ہیں، اگرچہ عام عربی زبان ہے، عربی زبان بولنے والے دنیا میں کتنے افراد ہیں، بڑے بڑے ماہر ہیں، عربی زبان ہیں، عربی دان ہیں۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اگر یہ سارے کے سارے عربی دان جمع ہو جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ قرآن مجید جیسی کوئی ایک صورت لے کر آنی ہے، اور سب سے چھوٹی صورت قرآن مجید کی وہ سورۃ الکوثر ہے، سارے مل جائیں، یہ ایک ڈیڑھ لائن قرآن مجید جیسی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ تھا، الفاظ ایسے ہیں اور الفاظ کے اندر معنی ایسے ہیں، مفہوم ایسا ہے کہ سمندر ہے سارا، اس کے اندر موتی ہیں۔ انسان کتنا کلام بنا لے گا؟ انسان کی سوچ فہم وہ قاصر ہے، صرف الفاظ ملانے سے جوڑنے سے وہ کلام نہیں بنتا، اپنے کمال تک نہیں پہنچتا جب تک ان الفاظ کے جوڑنے کے پیچھے ایک فکر نہ ہو، ایک سوچ نہ ہو، اور پھر ان الفاظ کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ اپنی معراج تک نہ پہنچتا ہو، تب تک وہ کلام بہت اعلیٰ تصور نہیں ہوتا۔ تو اپنے معنی مفہوم کے اندر، اپنے عروج کو پانے کے اندر اللہ کے کلام سے زیادہ اور کون سا کلام بہتر ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی بات سے بہتر بات، اللہ کے کلام سے بہتر کلام اور سچی بات وہ کس کی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات وہ اللہ کی بات سے بہتر نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس قرآن مجید کے لیے جس کے ساتھ اللہ رب العزت ساری انسانیت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اس جیسا کلام لے کر آؤ، اور میں کہتا ہوں کہ بڑا آسان ہے۔ آپ کا دین اسلام پر اعتراض ہے، کوئی آپ کو کوئی شک ہے کہ شاید یہ دین سچا ہے کہ نہیں، یہ بڑا آسان ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، آپ سارے کے سارے چوٹی کے عرب جمع کر لیں اور ان سے کہیں کہ ایک صورت لے آؤ، اگر وہ صورت قرآن مجید جیسی ہوئی تو چیلنج ٹوٹ جائے گا اور سارے کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد، صدیاں بیت جانے کے بعد، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اللہ کے اس چیلنج کو قبول کرے اور اس جیسا کلام وہ بنا کر دکھائے۔ ایک صورت بھی کوئی آج تک نہیں بنا سکا۔ یہ اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے کلام کا ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر مفہوم، ہر معنی وہ اپنی معراج کو چھو رہا ہے۔ اب وہ زبان کون سی ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید کے لیے انتخاب کیا، اور پھر قرآن مجید کا تعارف اللہ نے اسی زبان سے کروایا کہ تعارف کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہا کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے جو قرآن مجید عربی ہے، اور پھر جس نبی پر نازل کرنا تھا وہ نبی بھی چوٹی کا فصیح نبی ہے جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے، اس کو چنا کہ تاکہ قرآن مجید کی اچھی طرح سے تبلیغ بھی کی جا سکے، لوگ اس کی بات کو سننے والے ہوں۔ چونکہ اللہ رب العزت جو بھی نبی بھیجتا ہے کسی بھی زمانے کے اندر، وہ نبی جو اس دور کے چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی مہارت ہوتی ہے، اس مہارت کو کاٹنے والا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے، اس دور میں جادوگری بڑی عام تھی، چوٹی کے جادوگر تھے۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ اس نے ان سارے جادوگروں کو بےکس کر دی۔ ساروں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ ہم اس سے بڑھ کر اب کیا لے کر آئیں کہ ایک لاٹھی پھینک کر اتنا بڑا اژدہا بنا دیا ہے، تو یہ ہمارے چھوٹے موٹے سانپ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اللہ کے رسول کی بعثت ہوتی ہے، وہ دور عربی دانوں کا دور تھا، چوٹی کے شعراء تھے، اپنے کلام پر
اپنی باتوں پر فخر کرنے والے، بلکہ السبع المعلقہ جو لکھی گئی ہیں اشعار لکھ کر وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے. جو مایہ ناز شعراء ہوتے ان کا جو کلام ہوتا وہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا. لوگ آتے جاتے اس کو پڑھتے تھے. پورے پورے بازار تھے. یہ بازار خرید و فروخت کی چیزوں کے نہیں تھے، بلکہ یہ بازار تھے شعراء کے. وہاں پر شعراء اپنے شعروں کو پیش کیا کرتے تھے. عکاظ کے نام سے ایک بہت بڑا سوق بازار آج بھی موجود ہے. اگر آپ جائیں طائف کے بعد یہ سوق عکاظ موجود ہے. وہاں پر سارے کے سارے شعراء اکٹھے ہوتے اور اپنا اپنا کلام وہ پیش کرتے. اب اس دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا کلام دیا جائے جو ان سارے کے سارے شعراء کو حیران کر دے کہ ایسی بھی عربی ہو سکتی ہے، ایسی بھی فصاحت ہو سکتی ہے، ایسی بھی بلاغت ہو سکتی ہے، ایسا بھی کلام ہو سکتا ہے. ہم چوٹی کے شعراء ہیں. تو اللہ نے اس لیے اس اپنے کلام کو قرآن مجید کو نازل کیا اور ایسی زبان کے اندر نازل کیا کہ جس زبان نے ان سب کو عاجز کر دیا کہ وہ اس جیسا کلام لے کر آئے، اگرچہ وہ اس زبان کے ماہر تھے، جاننے والے تھے. اللہ نے ابتدا کی. آپ دیکھیں کئی سورتوں کی ابتدا کس سے ہے؟ حروف مقطعات سے ہے، حامیم. اب ان کو سارے کے سارے قرآن مجید کے الفاظ کے معنی معلوم تھے، چونکہ قرآن مجید کہ جتنے بھی کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان کے معنی وہ عام عربی والے معنی ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے. جو عربی دان ہے، سمجھنے والا ہے، وہ قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. لیکن اللہ نے ان کو مزید حیران کرنے کے لیے کیا کہا؟ حامیم. سورہ بقرہ شروع کی الف لام میم. لاؤ ترجمہ اس کا. ہمت ہے تو کرو ترجمہ. جو تم اپنی عربی پر فخر کرتے ہو کہ ہم بڑے عربی دان ہیں، تو اس کا ترجمہ کرو، مفہوم بیان کرو. صرف اللہ نے قرآن مجید کے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے، اس ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر رغبت پیدا کرتی ہیں کہ آخری کون سی زبان ہے، آخری کون سا کلام ہے جس کو ہم سیکھیں، سمجھیں، تاکہ ہم بھی اللہ کی زبان کو مباشرتاً بغیر کسی واسطے کے، حجاب کے، پردے کے سمجھ سکیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مترجم قرآن مل جائے، ترجمے والا، ہم اس سے پڑھیں، اس سے اللہ کی بات کو سمجھیں. یاد رکھیں، کبھی بھی اگر ہم اللہ کے کلام کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے وہ لذت حاصل نہیں کر سکتے جو ہم ڈائریکٹ قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھ کے اس وقت جو قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کا علم حاصل کر کے سکون اور لذت حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو تعلموا العربیہ فإنها من دینکم. عربی زبان سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے معاشرے کو سکھاؤ، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. تمہارا سارے کا سارا دین کس زبان کے اندر ہے؟ حدیثیں کس زبان کے اندر ہیں؟ قرآن مجید کس زبان کے اندر ہے؟ پھر اگر ہم رونا روئیں کہ جو فلاں نے غلط ترجمہ کیا ہے، تو آپ کے اندر اتنی اہلیت کیوں نہیں تھی کہ آپ عربی سیکھتے اور آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھتے؟ کوئی بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرے، جتنا مرضی کھلواڑ کر دے، آپ کے سامنے پیش کر دے، آپ قرآن مان لیں گے. اسی طرح ہے نا، یعنی دھوکہ دینا بڑا آسان ہے، دھوکہ دینا بڑا آسان ہے. لیکن ایسا آدمی جس کو عربی زبان پر مہارت ہے، اس کے سامنے اللہ کا قرآن اصل صورت میں موجود ہے عربی زبان کے اندر. اگر کوئی ترجمے میں ڈنڈی مار بھی دے گا، اسے پتا ہے کہ یہاں پر ڈنڈی ماری گئی ہے، یہاں پر قرآن مجید کا کلمہ کچھ اور معنی بیان کر رہا ہے اور فلاں آدمی اپنے مقصد کا معنی بیان کر رہا ہے. اس لیے فرمایا فإنها من دینکم، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. تعلموا الفرائض فإنها من دینکم. اسی طرح علم وراثت، اس کو سیکھو، وہ بھی تمہارے دین کا حصہ ہے. تو یہ ہمارا دین ہے جو ہم نے سیکھنا ہے، دین سمجھ کے سیکھنا ہے. اور بتائیں اگر ہم یہ نیت کر لیں صرف عربی زبان کو سیکھنے کے لیے کہ اس زبان کے ذریعے ہم نے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، جتنی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ وقت ہمارا اجر و ثواب کے اندر گزرے گا. اللہ پاک اس کو عبادت شمار کرے گا کہ یہ بندے میرا دین سیکھنے کے لیے اس زبان کو سیکھ رہے ہیں. زبانیں کتنی ہیں، اور ہم پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں عربی کے بارے میں بڑی مشکل زبان ہے. فصیح ضرور ہے، بلیغ ضرور ہے، مشکل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے نا قرآن مجید کی زبان مشکل ہے، تو آپ گویا کہ اللہ کے کلام کو رد کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید آسان ہے. کس زبان کے اندر ہے؟ عربی زبان کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کہہ رہا ہے، اس کلام کو کہہ رہا ہے کہ وہ کلام آسان ہے.
اس کا مطلب یہ کہ ہماری طرف سے کچھ سستی ہے، ہم ہاتھ ڈالتے نہیں ہیں. اور کچھ ہمارے یہاں کے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں، ان کی ذہنیت ایسی ہے جو کہ پروگرامز میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی اتنی مشکل عربی زبان بچوں کو سکھائی جا رہی ہے، بچوں کو حدیث عربی کے اندر سکھائی جا رہی ہیں، قرآن مجید کے آیات بچے کیسے یاد کریں گے، آخری 3 سورتیں کیسے یاد کریں گے. آپ نے ان کی پوری کیمسٹری پڑھا دی، فزکس پڑھا دی، کہاں کہاں کی چیزیں ان کو پورے لیسنز یاد کروا دیے انگلش کے اندر. وہ آسان ہے، لیکن ہم نے قرآن کی زبان کو مشکل بنا کر پیش کیا تاکہ ہمارے معاشرے کے لوگ دور سے دیکھ کر بولیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ سیکھنا ہمارے بس سے باہر ہے، اس کو ہم نہیں سیکھ سکتے، چھوڑ دیں اس کو. اور ہم نے چھوڑ دیا اس کو، اور پھر غیروں نے اپنی زبانیں ہمارے اوپر مسلط کر. آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس ملک نے بھی کسی دوسرے ملک پر اپنے استعمار کو جمایا ہے، سب سے پہلا کام کیا کیا اس نے؟ اس قوم اور ملک کی زبان کو چینج کیا ہے. آپ دیکھ لیں، آج بھی اکثر افریقی ممالک کے اندر وہ فرینچ بولی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی جو داخلی زبانیں، اپنی زبانیں جو ہیں وہ بھی فرینچ کے ساتھ مکس ہو چکی ہے. یہ آپ کا مغرب جو ہے، اسلامی ملک جو ہے، یہاں کی حالت دیکھیں کہ یہاں کی عربی جو ہے، جب وہ بولتے ہیں لگتا ہے وہ فرینچ بول رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ وہاں پر بھی فرانس کا استعمار قائم رہا ہے، اور اتنا زیادہ اس کا اثر رہا ہے کہ انہوں نے عربی زبان کے اندر بھی فرینچ کے الفاظ کو داخل کر دیا، جو کہ وہ آج تک آزاد ہونے کے بعد بھی، حریت ملنے کے بعد بھی اس استعمار سے آزاد نہیں ہوئے جس نے ان کے کلچر پر وار کیا تھا. زبان ہمارا کلچر ہوتی ہے، اور ہمارا کلچر کیا ہے جی؟ اسلامی کلچر. یا آپ کا اور میرا کلچر یہ پاکستانی یا سعودی یا اماراتی، یہ بات کے اندر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ قومی کلچر ہے ہمارے. اصل کلچر ہمارا وہ کون سا تھا؟ اسلامی کلچر تھا. اور اس اسلامی کلچر کو بیان کرنے والی زبان کون سی تھی؟ وہ عربی زبان تھی. اس لیے ہر وقت اس زبان پر وار کیا گیا، اس کو گرانے کی کوشش کی گئی. اور ہر زبان کا ایک عروج ہوتا ہے، اور ایک عرصے کے بعد اس کو زوال ہوتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اگر آپ دیکھیں ساری زبانوں کو ایک دفعہ عروج ملتا ہے، بہت عروج ملتا ہے. اور تقریباً جو اہل لغت ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک زبان کے عروج کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 100 سال سے لے کے 150 سال تک ہوتا ہے، یا کم و بیش اتنا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد لازمی زوال آتا ہے. یہ وہ زبان ہے جس کو زوال نہیں آ سکتا، جس کے لیے زوال نہیں ہے، چونکہ اللہ کے کلام کو زوال نہیں، اور اللہ کا کلام عربی کے اندر ہے. اتنی عظیم زبان ہے کہ اللہ نے قیامت تک اس کو باقی رکھنا ہے، چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن نے قیامت تک باقی رہنا ہے. تو اس زبان کو اللہ نے زوال سے بھی محفوظ رکھنا ہے. بولنے والے شاید کم ہو جائیں، لیکن پھر بھی اس پر محنت ہوگی، اس پر کام ہوگا، تفاسیر لکھی جائیں گی، شروحات لکھی جائیں گی، کام چلتا رہے گا. اللہ نے اس زبان کو زندہ رکھنا ہے. اس زبان کو سیکھیں، اس کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں. حتیٰ کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور اس خط کے اندر انتہائی اہم ترین باتیں ذکر کی، وہ باتیں جو دین کے اصول ہیں وہ ذکر کیے. اور دیکھیں کہ ان اصولوں کے اندر کیا اصول ذکر کیے. کہا تفقہوا فی السنہ، سنت کے اندر فقاہت، فقیہ بنو، تدبر کرو، تفکر کرو، اس کو سیکھو، اس میں فقاہت کو حاصل کرو. اس کے بعد کہا تفقہوا فی العربیہ، فقیہ صرف سنت کے اندر نہیں بننا، فقیہ صرف قرآن و حدیث کے اندر نہیں بننا، بلکہ عربی کے اندر بھی فقیہ بنو. بڑا عجیب معنی ہے عربی کے اندر فقیہ، چونکہ فقہ کہتے ہیں کسی چیز کو دقت کے ساتھ سمجھنا، اس کے جتنے بھی ابعاد ہیں، جتنے بھی زاویے ہیں، ان سارے کے سارے زاویوں کو، ڈائریکشن کو سمجھنا. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر کل کو فتویٰ دینا ہے، کل کو لوگوں کے سامنے آنا ہے، دین کو بیان کرنا ہے، لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنا ہے، تو یاد رکھو اس کے لیے ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے اور آگے بیان کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے، کہ تم جیسے قرآن اور حدیث کے اندر فقیہ بنتے ہو، اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی فقیہ بنو. تو پھر آگے کا جملہ بڑا اہم جملہ ہے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے. کہتے ہیں اعرب القرآن فإنه عربی، قرآن مجید کو عربی زبان کے اندر سیکھو، عربی زبان کے اندر سیکھو. اس کے الفاظ سے ڈائریکٹ تم استفادہ کر رہے ہو. جب قرآن مجید کی تلاوت
وہ نماز میں کی جا رہی ہو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے. انسان تراویح پڑھے تو اس کو تھکاوٹ نہ ہو. آج ہم تراویح پڑھتے ہیں کبھی ایک ٹانگ پر کبھی دوسری ٹانگ پر, کبھی کہتے ہیں کہ تراویح لمبی ہو گئی, کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا, چونکہ اللہ کا کلام سمجھ نہیں آ رہا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی کمپنی کا باس آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ اسے بولیں کہ سر 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے, سوری آپ کی بات لمبی ہو گئی ہے, مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے. کبھی بول سکتے ہیں آپ اس کو, کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کبھی نہیں کہہ سکتے. ہمت نہیں ہے آپ کے اندر اس کو کہنے کی کہ مجھے تھکاوٹ ہو گئی آپ کی بات سنتے ہوئے. آپ کو اٹھا کے باہر کر دے گا. لیکن اللہ کا کلام چونکہ سمجھ نہیں آ رہا نا, پتہ نہیں کہ اللہ کیا بات کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں جی تھکاوٹ ہو گئی ہے, مشکل ہو گیا, سننا مشکل ہو گیا, یہ کلام ہم پر بھاری ہو گیا. تو لہٰذا اگر ہم اس کلام کو جاننے والے کہ اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے مخاطب ہو رہا ہے, کبھی عذاب کی آیات آ رہی ہے, کبھی اللہ پاک رحمت کی امید دلا رہا ہے, کبھی اللہ پاک قصہ سنا رہا ہے, کبھی کسی نبی کی بات ہو رہی ہے, کبھی ہمارے حبیب کی بات ہو رہی ہے, تو مجھے بتائیں کیسے ہمیں نیند آئے گی, کیسے ہم تھکیں گے؟ ہرگز نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا شوق بھی ختم ہو گیا عبادات کے اندر سے. نماز پڑھتے ہیں, ہماری ساری کی ساری عبادات وہ بے روح ہو چکی ہیں, ان کے اندر سے روح نکل چکی ہے. نماز پڑھتے ہیں, دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کا. نماز بھاری ہو جاتی ہے. بھاری نماز اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے, جب انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے تو نماز بھاری ہو جاتی ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نفاق نہ بھی ہو لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. آپ تو کھڑے ہیں جامد بن کے, جمادات کی طرح کھڑے ہیں پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں, اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں, آپ کی درخواست کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا بات کی, اللہ نے آپ کو کیا جواب دیا اس کا, نہ آپ کو سوال کا پتا نہ آپ کو جواب کا پتا. تو اس لیے رسول دعویٰ کرے گا نا, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وہ کیوں چھوڑا تھا؟ انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے قرآن, سمجھ نہیں آتا, کون سمجھے کون کھولے. اور پھر جا کے ہمیں ہوش آتا ہے تقریباً 50-60 سال کے بعد, جب ریٹائر ہو جاتے ہیں, اب جب ختم ہوگی ساری ذمہ داریاں, اب ہم کہتے ہیں قرآن کھولو, اب پڑھاؤ میں قرآن. اچھی بات ہے, اگر اللہ پاک اس وقت بھی توفیق عطا کر دے اچھی بات ہے. لیکن ساتھ یہ بات قابل غور بھی ہے کہ وہ ساری کی ساری زندگی مشکل جانتے رہے, بھاری تصور کرتے رہے, دور رہے, اور اب جا کر جب دیکھا کہ بس اب قبر کے درمیان اور اپنے درمیان کم فاصلہ رہ گیا, تو اب لے کر آؤ قرآن مجید, اب میں سیکھوں کچھ الفاظ جو ہیں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, اللہ نے مہلت دی ہے, یہ بچے ہیں, نوجوان ہیں, آپ کی اولادیں ہیں, ان کو بھیجیں. اب یہاں پر جو کورس ہو رہا ہے کتنی محنت کر رہی ہے ٹیم ماشاءاللہ. رات کے وقت ہمارے ٹیچر آ کے پڑھاتے ہیں یہاں پر, اور کورس بھی فری آف کاسٹ ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کم از کم اہل محلہ پر, یہ جو سامنے محلے والے ہیں, ان پر یہ کورس حجت قائم کر رہا ہے. حجت سمجھتے ہیں نا, دلیل قائم ہو چکی ہے ان کے اوپر. اللہ نے دلیل قائم کر دی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس طرح حجت قائم کرتا ہے. اللہ کی حجت وہ بندوں کے ذریعے قائم ہوتی ہے. تو اگر یہ کورس موجود ہے, یہ دین کے نشر و اشاعت موجود ہے, اس کے بعد جا کر اگر بھی بولے جو قرآن سمجھ نہیں آتا, تو اللہ پاک آپ کو کل قیامت کے دن یہ کہیں گے, اللہ نے کہنا ہے کہ میں نے حجت قائم کر دی تھی. آپ کے لیے ممکن تھا کہ کلاس موجود, گھر کے سامنے کلاس ہو رہی تھی, آپ نہیں آئے. اور ہمارے والدین دیکھیں, اگر ہم چاہیں, ہمارے والدین چاہیں تو بڑی آسانی سے ان کلاسوں کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے. ہم جس طرح جس حرص کے ساتھ بچوں کی اکیڈمیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ بیٹا لیٹ نہیں ہونا اسکول کے لیے, کسی دن بچے کا پیپر ہو, لیٹ ہو سکتا ہے, وہ آپ جاگ رہے ہوں, بچہ سویا ہوا ہے, کیا وہ بچہ لیٹ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. لیکن یہ بتائیں کہ دین کے سیکھنے میں, دین کی زبان سیکھنے میں, دین کا علم سیکھنے میں ہم کہاں سو جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے سمپل کہ جو اکیڈمیز ہیں وہ ہماری ان کلاسز سے زیادہ بہتر ہو چکی ہیں. عملاً اگر ہم زبان سے کہیں نہیں 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 وہ دین کا علم بہت اعلیٰ ہے, بہت افضل ہے, عمل کہاں پر ہے؟ عمل کہاں پر ہے؟ عمل اگر نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر کہ آپ فوقیت دیں, اہمیت دیں کہ یہاں پر ایک کلاس ہو رہی ہے, یہ ہال ہمارا فل ہونا چاہیے. جتنی تعداد ہے یہاں پر, مطلع بھی جانتے ہیں کتنے لڑکے ہیں یہاں پر. اگر والدین صرف اپنے بچوں کو بٹھائیں, ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہی چیز آپ کو کام دے گی, آپ کے فائدے میں ہوگی, اور میرے لیے بھی یہ چیز فائدہ مند ہے
کہ آپ میرے لیے تب فائدہ مند ہیں جب آپ دیندار بنیں گے، ورنہ آپ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اولاد کا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں، اللہ نے اولاد کو فتنہ کہا ہے، سوائے اگر اولاد نیک ہے تو آپ کو فائدہ دے گی، اس کے علاوہ آپ کی اولاد نے CSS کر لیا ہے، آپ کا بچہ پاکستان کا وزیر اعظم بن چکا ہے، پوری دنیا کی حکمرانی کر رہا ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، الا یہ کہ آپ کا بچہ نیک ہے۔ ولد صالح يدعو له، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک بچہ جو دعائیں کرتا ہے والدین کے لیے، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، کب دعا کرے گا؟ جب وہ نیک ہوگا، جب صالح ہوگا، جب اس نے سکھایا ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے ذرائع اللہ نے جو یہاں پر رکھے ہیں، یہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہم سارے آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کروائیں۔ اور پھر یہ عربی زبان جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپنے کے اندر 4 سال کہاں پہ گزارے تھے؟ قبیلہ بنو سعد کے اندر۔ کیوں گزارے تھے وہاں پر؟ چونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو وہ جو دیہات تھا وہاں پر بھیجا کرتے تھے، تاکہ ایک تو بچوں کی نشو و نما اچھی ہو، خوراکیں وہاں پر خالص ہوتی، اور دوسرا زبان، تاکہ وہ اچھی زبان سیکھیں، فصیح زبان سیکھیں۔ اور عرب شروع سے اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ عربی زبان جو ہے تاکہ خالص ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اچھی طرح زبان سیکھی جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر 4 سال تک وہاں پر رہے، وہاں پر انہوں نے وہ زبان سیکھی، وہاں پر وہ خالص عربی زبان سیکھی، اور پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصیح تھے، اچھی عربی بولنے والے تھے، بلیغ تھے، تو تبھی اللہ نے قرآن نازل کیا نا، ان کو چنا، ان کی تربیت شروع سے کی اللہ نے نا۔ ایک نبی کی تربیت شروع سے ہوتی ہے، پہلے دن سے ایک نبی کی تربیت کرتا ہے اللہ پاک۔ تو اللہ پاک نے پہلے دن سے اپنے نبی کی تربیت اس کی زبان کے ساتھ کی کہ اس کی زبان بھی بہتر ہو، فصیح ہو، اچھی زبان بولنے والا ہو، اچھی عربی بولنے والا ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے کتب حدیث کے اندر، ولید بن مغیرہ کا۔ یہ بڑا فصیح و بلیغ تھا، بڑا عربی دان تھا، عربی بولنے والا تھا۔ تو اس کو کفار مکہ نے پکڑا اور کہا کہ دیکھو جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باز نہیں آ رہے، اپنی باتوں سے باز نہیں آ رہے، اپنی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے، تو اس کا ایک حل یہ کہ تم جاؤ ان کے پاس، چونکہ تم فصیح و بلیغ ہو، تم عربی دان ہو، عربی میں ماہر ہو، تم جا کر بات کرو، تو شاید وہ اپنے کلام کو بھول جائے، جو اس کے پاس کلام ہے، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں ہے، تم اپنی 2 باتوں کے ساتھ، اپنے 2 بولوں کے ساتھ اس کے کلام کو مات دے دو اور وہ تمہاری بات کو مان جائے، تو لہٰذا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے جا کر اس کو منانا ہے۔ اب ولید بن مغیرہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا چاہیے آپ کو؟ مال چاہیے تو سارے مکے کا مال آپ کی قدموں میں ڈال دیتے، بیویاں چاہیے، کتنی چاہیے؟ جتنی بیویاں آپ اشارہ کریں گے ہم آپ کو دے دیں گے۔ رتبہ چاہیے آپ کو، سرداری چاہیے، سارے مکے کی سرداری آپ کے لیے حاضر ہے، حکم کریں کیا چاہیے آپ کو۔ اب وہ یہ ساری کی ساری باتیں وہ فصیحانہ انداز کے اندر کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب کر سکیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کو سن رہے ہیں اس کی، جب ساری باتیں اس نے مکمل کر لی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو جوابی وار کیا ہے، جو اس کو جواب دیا، چونکہ اللہ کے کلام سے زیادہ مؤثر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اس کی جو فصاحت ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس کی جو تاثیر ہے، ایسی تاثیر کسی کلام میں نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں بولا، کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اس سورت کی تلاوت شروع کر، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاد اور سمود کے قصے پر پہنچے، ان کی تباہی اور بربادی کے قصے پر پہنچے، تو اس نے کہا بس 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 ٹھہر جاؤ، آگے نہ پڑھیں، آگے نہ پڑھیں، واپس آ گیا۔ جب واپس آیا، سارے مکے والے انتظار کر رہے ہیں کہ آج تو ہمارا بندہ جیت کر آیا ہوگا، آج تو اس نے اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر لیا ہے۔ لیکن ابو جہل نے دیکھ کر کیا بولا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، یہ ولید کا چہرہ وہ نہیں ہے کہ جو چہرہ وہ یہاں سے لے کر گیا تھا، اس کو تو تیور ہی بدل گئی، اس کے تو رنگ ہی بدل چکے ہیں، یہ وہ چہرہ نہیں ہے، یہ کوئی اور چہرہ لے کر واپس آیا ہمارے پاس۔ پھر اس کے پاس گیا اور کہا تجھے غلطی لگ گئی،
اس نے ایسے تجھ پہ جادو کر دیا ہے، تو مرعوب ہو گیا ہے چند باتوں کے ساتھ، چند بولوں کے ساتھ، مسئلہ کوئی نہیں ہے، جو اس کے پاس کلام ہے نا، جو اس نے پڑھا ہے وہ جادو ہے، تو اس کے جادو سے مرغوب ہو گیا۔ تو کیا جواب دیا ولید نے؟ اس نے کہا کہ یاد رکھو زبان کے معاملے میں نو کمپرومائز، زبان کو تم سب سے زیادہ بہتر جاننے والا وہ میں ہوں، تمہارے شعراء کو، تمہارے شعروں کو، تمہارے قصیدوں کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا کون ہوں؟ میں ہوں۔ یہ بات میں بالیقین کہہ سکتا ہوں، وہ جادو نہیں تھا، جادو نہیں تھا، نہ وہ انسان مجنون ہے، پاگل ہے۔ پاگل انسان بھی اپنے پاگل پنے کے اندر اتنا فصیح و بلیغ مرتب منظم کلام نہیں کہہ سکتا، کیسے ممکن ہے؟ تو لہٰذا یہ باتیں مجھے نہ بتلاؤ کہ وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ بغیر کسی جادو کے تاثیر کے یہ باتیں مجھ سے کی ہیں، یہ صورتیں مجھے سنائی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی، اس تاثیر کے ساتھ اللہ نے چیلنج کیا ہے، جس تاثیر کو آج ہم حاصل نہیں کر رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں قرآن مجید کی تاثیر کو حاصل کریں، وہ تاثیر ہمیں عربی زبان سے ملے گی۔ عربی زبان اس لیے سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور اس لیے آپ دیکھیں فقہاء نے جو اپنی کتابیں ہیں نا، ان کے اندر جہاں پر مجتہد یعنی وہ انسان جو دین کے اندر اجتہاد کر سکتا ہے، دین میں فتویٰ دے سکتا ہے، اس کی شروط کو جب ذکر کیا تو تیسری بنیادی شرط جو فقہاء نے اور اسکالرز نے ذکر کیا، وہ کیا ذکر کیا ہے کہ وہ عربی کو اچھی طرح سمجھنے والا، جاننے والا ہو۔ اگر وہ عربی جاننے والا نہیں ہے تو وہ کیسے پڑھے گا قرآن مجید کو؟ ترجموں کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر کسی مفتی نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مفتی کسی اور مترجم پر اعتبار کر رہا ہے، اس کی بات پر اعتبار کر رہا ہے، چونکہ ترجمے کے اندر خطا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا لازم ہے کہ وہ مفتی یا وہ فقیہ یا وہ مجتہد جو دین کے معاملے میں اجتہاد کرنے والا ہے، وہ عربی زبان کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو، اچھی طرح جاننے والا ہو۔ تو یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا بھی معاملہ ہے۔ تو لہٰذا آج جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمیں دھوکہ دے گیا، فلاں نے یہ بات کہی ہے، یہ بات کہاں پر ہے، یہ بات ہے کہ نہیں دین میں، تو ان میں سے اکثر باتوں کا تعلق وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہم دین کی زبان سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ ہم چیک ہی نہیں کر سکتے اگر ہمارے سامنے حدیث ہو کہ ہم کھول کے پڑھ سکیں کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے اللہ کا کلام پڑھا ہو، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے کہ اس کلام کے اندر اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کیسے ہم پر اثر کرے گا، وہ ہمارے دلوں کی دنیا کو کیسے بدلے گا کہ جب ہم اس کلام کو، ان الفاظ کو، ان کلمات کو اور ان تراکیب کو، اللہ کی تراکیب کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا سب کوشش کریں، سب محنت کریں، نوجوان بیٹھے ہیں عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اس کورس کے اگلے سارے کے سارے حصے مکمل کر لیں، اور یقین رکھیں آپ اس بات کو چھوڑ دیں کب آئے گی عربی، کس وقت آئے گی، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جلد اس عربی زبان کا ماہر بنائے گا باذن اللہ تعالیٰ۔ نیت اپنی خالص رکھیں۔ میں نے خود سیکھنا شروع کی، جب سعودیہ گیا وہاں پر عربی پڑھنا شروع کی، تو شروع کے اندر جو ہے وہی جو باتیں سنی ہوئی تھیں کہ عربی زبان بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بولنا بڑا مشکل ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ صرف 6 مہینے اللہ کا شکر ہے وہاں پر گزارے، 6 مہینے کے بعد عربی بول چال آ گئی، عربی سمجھنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے کی لذت وہ اتنی زیادہ محسوس ہونا شروع ہوئی کہ لگتا تھا کہ پہلے بس ویسے سارا قرآن مجید گزارا ہے، پڑھا نہیں ہے، صرف گزارا ہے اپنے اوپر سے۔ اب جا کر قرآن مجید کی سمجھ آنا شروع ہوئی۔ تو لہٰذا صرف اس لیے آپ قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں، اس کے معنی پر غور کرنا شروع کر دیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہی کی جا رہی ہو تو ہمارے دلوں پر قرآن مجید اثر کرنا شروع کر دیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں، ہماری نمازیں وہ روح والی بن جائیں، ان کے اندر روح آ جائے، ان کے اندر جان آ جائے، نمازیں پڑھیں تو سکون مل جائے۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں تو اللہ پاک انشاءاللہ عربی سیکھنے کے حوالے سے بھی اور باقی سارے معاملات کو بھی اللہ پاک آسان کر دے گا۔ دوسرا میرا والدین کے لیے پیغام ہے، جتنے والدین، بہت کم بیٹھے ہیں والدین یہاں پر، اگرچہ والدین بیسیکلی جو میری اسپیچ تھی وہ والدین کے حوالے سے تھی، لیکن چونکہ والدین ہیں ہی نہیں یہاں پر، بہت کم ہے، تو ایک سیشن انشاءاللہ ہم والدین کے ساتھ خصوصی رکھیں گے جس میں صرف والدین ہوں، کیونکہ ان کا بھی یہاں پر آنا بڑا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر زور دیں، اور تربیت کے اندر سب سے بنیادی عنصر وہ صحبت کا ہے۔ اب جو عربی سیکھنے آ رہا ہے یہاں پر، صحبت دیکھ لیں آپ کیسی ہے، جو قرآنی کلاس لینے آ رہا ہے، حدیث پڑھنے آ رہا ہے، صحبت دیکھ لیں کیسی ہے۔ سب لڑکے الحمدللہ ایک اچھی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، نیک لڑکے ہیں،
ایک نیک کام کے عزم کو لے کر آئے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ صحبت ہے کہ جو مطلوب ہے آج کے نوجوانوں کے اندر. آج ہماری صحبتیں چلے جائیں آپ کالجز کے اندر، کیا حالات ہیں وہاں پر، کیا حالات ہیں. اس طرح جو ہمارے جامعات ہیں کیا حالات ہیں ان کے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت بھی ہو، علم انشاءاللہ ساتھ ہوگا لیکن تربیت جو ہوگی وہ آپ کو ایسی صحبت میں ملے گی. تو ایسی صحبت کو اپنے بچوں کے لیے غنیمت جانیں. بعد میں جو آپ نے ہمارے پاس آ جانا فتویٰ لینے کے لیے کہ اس نے فلاں کام کر دیا فتویٰ دو، اس نے فلاں کارنامہ کر دیا فتویٰ دو، ابھی وقت ہے. ہم کہتے ہیں بنیاد سے پکڑو بچے کو، تربیت کرنی ہے بنیاد سے کرو. آج اس کی آپ تربیت کریں، جڑ سے اس کو اٹھائیں، آپ اس کی تربیت کریں، اس کو بنائیں، اس کو سنواریں، سکھلائیں، سمجھائیں، ایک معاشرے کا بہترین اور فائدے مند اس کو فرد بنائیں. یہ آپ کے سامنے صحبت موجود ہے اور یہ کام ہو رہا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے ہمارے اس محلے پر، بلکہ میں کہتا ہوں سارے اسلام آباد پر، سارے پاکستان پر یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہمارے یہاں پر کام ہو رہا ہے. جہاں پر بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے. تو لہٰذا کم از کم ایٹ لیسٹ اب اہل محلہ، یہ سامنے والے آس پاس جتنے بھی ہیں، ان کے لیے اب کوئی حیل و حجت نہیں ہے کہ جی ہمارا بچہ دین نہیں پڑھ سکتا. ساری کلاسز موجود ہیں، عربی زبان کی، قرآن کی، حدیث کی، اس کے علاوہ ترجمہ کلاس ہو رہی ہے. یہ ساری بہترین صحبت موجود ہے. تو لہٰذا پہلی فرصت میں کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے جاننے والوں کو یہاں پر بھیجیں، ایڈمیشن کرائیں، تاکہ اس صحبت میں آ کے وہ تربیت بھی حاصل کریں اور علم بھی حاصل کریں.